الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے میں سے دوسرے رکوع میں سے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور ہم سب کو مل کر اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آج 25 صفر المظفر کی رات ہے اور 2 اکتوبر 2021 جبکہ 25 صفر المظفر 1443 ہجری. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس کل دن میں ہوگا، اور آج چونکہ اسلامی تاریخ رات نہیں لگ جاتی ہے، اس حوالے سے میں گزشتہ 2 جمعوں سے، یعنی جو کل جمعہ تھا اور اس سے پہلے والا جمعہ، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کر چکا ہوں. تو یوم رضا کے حوالے سے میرا یہ ذہن ہوا، میرے ذہن یہ ارادہ ہوا کہ میں اعلیٰ حضرت ایک جو عظیم الشان شخصیت، لوگ جب بڑے ہوتے ہیں، جب وہ کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ تجربہ حاصل کرتے ہیں، ایک وقت گزارتے ہیں، ایک عمر گزارتے ہیں، تب جا کے ان کی زندگی میں کچھ کمالات وہ کر پاتے ہیں، سیکھتے ہیں، زمانے میں ایک مقام بناتے ہیں، درجہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، یا جناب والا مجتہد بنتے ہیں، توقید دان بنتے ہیں، یا جو بھی مطلب ان جس فن میں بھی وہ کرتے ہیں. تو ایک عمر گزر جاتی ہے، تب جا کے انہیں یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور اب اس میں 30 سال بھی لگ جاتے ہیں، 25 سال بھی لگ جاتے ہیں، 40 سال بھی لگ جاتے ہیں. یعنی 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 60 65 سال کی عمر میں جا کے بندہ ایک مقام پر پہنچتا ہے اور وقت اس کو بتاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ کوئی شخصیت ہے.
لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان کمالات سے نوازا، اور آپ کی ذات سے وہ کارنامے ظاہر ہوئے، ایسے ایسے معاملات آپ سے ظاہر ہوئے کہ اس وقت کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس نے آگے چل کے ضرور دین میں کچھ کرنا ہے۔ تو میرا جی چاہا کہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کی مدد، اس کی حمایت آپ کو بچپن ہی سے حاصل تھی۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تمہارے ایمان والوں میں سے بعض کو رفعت، بلندی عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درجے عطا فرمائے، ان کے گریڈ بڑھائے گا، اپنی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ عام مومنین کو رفعت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، لیکن علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب افغانستان کے مشہور و معروف قبیلے بڑیچ سے تھا، جو کہ افغانوں کے جد امجد قیس عبد الرشید کی اولاد میں سے تھے، اور قیس عبد الرشید وہ شخص تھا کہ جو نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا تھا، شرف صحابیت پایا تھا، اور پھر واپس افغانستان آ کر دین کی جو بھی تبلیغ کر سکتا تھا اس نے کی۔ پھر اس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد ہوتے 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 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، پھر اس کے بعد آپ کے والد، اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ تولد ہوئے۔ یعنی گویا آپ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ کی ولادت یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کے مطابق 14 جون 1856 ظہر کے وقت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام نقی علی خان تھا، تو آپ نے ان کا نام محمد رکھا۔ آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ نے اپنا تاریخی نام المختار رکھا تھا۔ تو خاندان کے مختلف لوگ بچے ہیں، بچوں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ باپ محمد کے نام سے پکارتا ہے، دادا احمد رضا کے نام سے پکارتا ہے۔ تو اب گویا یوں سمجھ لیجئے حالات و واقعات یہ بتا رہے تھے کہ سنو سنو توجہ دو، ناموں کا یہ سلسلہ، القابوں کا یہ سلسلہ، خطابوں کا یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکے گا، بلکہ زمانہ دیکھے گا، آنے والا وقت دیکھے گا کہ کوئی انہیں اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارے گا، کوئی انہیں امام اہل سنت کہہ کر پکارے گا،
کوئی ولی نعمت کہہ کر پکارے گا، کوئی عظیم المرتبت کہہ کر، کوئی عظیم البرکت کہہ کر، کوئی پروانہ شمع رسالت کہہ کر، کوئی مجدد دین و ملت کہہ کر، کوئی حامی سنت کہہ کر، کوئی ماہی بدعت کہہ کر، کوئی عالم شریعت کہہ کر، کوئی پیر طریقت کہہ کر، کوئی عاشق ماہ رسالت کہہ کر، کوئی حامی سنن کہہ کر، کوئی ماہی الفتن کہہ کر، کوئی وارث الانبیاء والمرسلین کہہ کر، کوئی سراج الفقہاء والمحدثین کہہ کر، اور کوئی عارف شریعت و طریقت کہہ کر پکارے گا۔ یعنی یہ اس ایک شخصیت کے القاب اور خطابات ہیں، اور وقت نے یہ ثابت کیا۔ جبکہ جیسا کہ جمعے کے خطاب میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے خود اپنا نام عشق رسول اور غلامی رسول کے اظہار کے طور پر عبد مصطفیٰ یا عبد المصطفیٰ نام رکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بچپن ہی سے مجھے اللہ کے دشمنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے سخت نفرت تھی، اور میرے جو بچے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جوانی میں، میرے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں کی نفرت میں نے گویا گٹی میں پلا دی۔ اور آپ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے دل کو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک ٹکڑے پر اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد لکھا ہوا ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے اپنا تن من دھن، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی اولاد سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور گویا کر دیا تھا، اور آپ اپنی ایک نعت کے شعر میں کہتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی آپ کے نام پر میں اپنی جان فدا کروں، نہ بس ایک جاں بلکہ 2 جہاں اگر میرے بس میں ہو تو وہ بھی آپ پہ فدا کروں۔ پھر کہتے ہیں کہ 2 جہاں فدا کر دوں، اس پر بھی میرا دل نہیں بھرتا، لیکن مجبوری ہے، کیوں؟ کروڑوں جہاں نہیں، یہ جہاں 2 ہی ہیں، تو اس لیے دونوں جہاں آپ پہ میں فدا کروں، اور اگر کروڑوں بھی ہوتے تو بھی آپ پہ میں فدا کروں۔ اور یہی محبت، یہی الفت، یہی عشق آپ کی اولاد میں بھی موجود۔ آپ ہی کی اولاد مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک نعت میں فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ 2 پارا مطلب 2 ٹکڑے کروں۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب فرماتے ہیں، جن کو مفتی اعظم ہند کا لقب دیا گیا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں تو ایک پہ اللہ لکھا ہوگا اور ایک پہ محمد۔ مولانا حسنین رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ آپ کے سوانح نگاروں میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ شروع ہی سے پابند نماز تھے، بچپن ہی سے، اور ساری عمر یعنی مرتے دم تک کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی۔ بیماری ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، غم ہو، یہ جس کو عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں محاورتاً آندھی ہو طوفان ہو، کبھی با جماعت نماز آپ نے نہیں چھوڑی۔
صاحب ترتیب رہے، یعنی پہلی نماز جب بالغ ہونے کے بعد ان کے بعد فرض ہوئی تو اس کے بعد ہر نماز وہ پابندی سے پڑھتے رہے، صاحب ترتیب رہے۔ آج کوئی بھی بڑے سے بڑا ایک کہلانے والا نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے۔ اچھا، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہی تھے، پہلا روزہ رکھوایا گیا، ابھی چند سال کی عمر تھی، 6 7 8 9 10 سال، اس طرح چھوٹی عمر کے اندر ہی روزہ رکھوایا گیا، جیسے بچوں کو رکھوا دیتے ہیں روزہ کشائی کے لیے۔ اور روزہ کشائی کی تقریب بھی بڑی دھوم دھام سے خاندان کے لوگوں نے کی۔ تو مولانا حسنین رضا جو آپ کے سامنے نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے خاندان اور جتنے بھی اڑوس پڑوس کے جو حلقہ احباب تھا اس کو مدعو کیا گیا اس دعوت میں جس میں اعلیٰ حضرت کی روزہ کشائی تھی۔ کھانے پکائے گئے اور بڑا اہتمام کیا گیا۔ ابھی دوپہر ہوئی تھی، آپ یوں ہی سمجھیں 2:30 3 بجے کا ٹائم، گرمیوں کے دن تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بچے ہی تھے، ان کے چہرے پر دھوپ اور پیاس کی وجہ سے نا ایک ہوائیاں اڑنے لگی، جیسے بچے پریشان ہو جاتے۔ تو یہ دیکھ کر آپ کے والد ماجد کو بڑی تشویش ہوئی، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کہا احمد رضا چلو ذرا ایک کام ہے، وہ کمرہ جس میں سارے پھل کاٹے جا رہے تھے اور شربت بنائے جا رہے تھے، یہ سب کو تیاریاں کی جا رہی تھی، اس کمرے میں لے گئے اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا، اور پیالے میں ٹھنڈا شربت میٹھا لا کر اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ بیٹا یہ لو پی لو۔ آپ نے کہا کہ ابا جان میرا تو روزہ ہے۔ فرمایا کہ بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ بھی چھوٹے بچے ہو، بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، پی لو، اور میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت ابھی چند سال کی عمر، جیسے میں نے آپ سے کہا 6 7 8 سال کی، آپ نے فرمایا ابا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ، بچپن اور معرفت دیکھو۔ ابا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بچہ ابھی اس پر روزہ فرض نہیں ہوا، لیکن اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری اور وفائے عہد فرضیت کا اتنا اس کو لحاظ اور اس کا پاس۔ بہت خوش ہوئے آپ کے والد صاحب، اور چنانچہ جب روزے کا وقت ہوا اسی وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ کھولا۔ اچھا، اسی روزے کے حوالے سے ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت اپنی سوانے میں فرماتے ہیں، گفتگو کے دوران اور فتووں میں کتابوں کے اندر لکھا انہوں نے کہ عمر کے ایک حصے میں جب میں کافی بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا یا ادھیڑ عمر میں آ گیا، ایک مرتبہ سخت گرمیاں تھیں تو شعبان چل رہا تھا، تو میرے خواب میں میرے والد صاحب آئے، فوت ہو چکے تھے، اور آنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ احمد رضا آنے والے رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، لیکن روزہ ہرگز نہ چھوڑنا، روزہ
ہرگز نہ چھوڑوں. یہ فرما کے وہ تشریف لے گئے خواب میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واقعی جب رمضان آئے اور ابھی چند روزے ہی رکھے تھے کہ اچانک بخار چڑھ گیا، اور بخار بھی اتنا سخت چڑھا کہ جیسے ہمارے یہاں 104 103 یا جو اترتا چڑھتا بخار ہے اس طرح کا چڑھ گیا. طبیبوں نے، گھر والوں نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، سب نے کہا کہ حضور روزہ چھوڑ دیجیے، آپ بہت تکلیف میں ہیں، بہت بخار میں ہیں. شریعت بھی اجازت دیتی ہے، آپ تو خود مفتی ہیں، آپ تو خود عالم دین ہیں، آپ سے زیادہ کون روزے کی رخصت کے بارے میں جانتا ہوگا، روزہ چھوڑ دیجیے. تو آپ نے فرمایا نہیں، روزہ نہیں چھوڑوں گا. میرے والد محترم اسی لیے میرے خواب میں آ کے مجھے بتا کر گئے تھے کہ روزہ احمد رضا روزہ نہ چھوڑنا. تو میں اپنے والد صاحب کی بات مانوں گا، روزہ نہیں چھوڑنا. یہ آپ کا تقویٰ تھا. اور لوگوں نے دیکھا روزے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا اور آپ صحت مند بھی ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنے آپ پابند شریعت اور شرم و حیا کا پیکر. آپ کے سوانح نویس یہ کہتے ہیں، علامہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سوانح امام احمد رضا میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بچپن سے یہ عادت تھی کہ گھر میں کوئی خواتین آ جاتی تو آپ فوراً ان کے آگے سے ہٹ جاتے تھے. بچے ہونے کے باوجود، بچپن ہونے کے باوجود عورتوں کے سامنے نہیں جاتے تھے. جیسے گھر میں خواتین رشتہ دار آ جاتی ہیں نا، اب جو پھپھی زاد، مامی زاد، چچی زاد وغیرہ جو محرم کے رشتے ہوتے ہیں تو آپ فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں، عورتوں کے آگے نہیں آتے. تو آپ کے بارے میں ایک واقعہ ہے. 4 سال آپ کی عمر تھی ابھی میرے بھائیو. 4 سال میں بچہ صحیح طرح سمجھ کے بولتا ابھی نہیں ہے. اسے چھوٹے بڑے کی، اچھے برے کی، دین کی، دنیا کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی. بڑا سا کرتا گھر والوں نے پہنا دیا. گاؤں دیہات میں ایسے ہی ہوتا تھا. ہمیں بھی یاد ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، میں تقریباً 40-45 سال پرانی بات بتاتا ہوں، تو ہمارے گھر والے میں لمبے لمبے کرتے پہنا دیتے تھے. نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی پاجامہ ہوتا تھا، نہ کوئی چڈی ہوتی تھی. وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ کچھ دکھتا ہی نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت بچے تھے، 4 سال کی بات، 4 سال کے تھے. آپ نے بھی ایک لمبے کرتے کا جو ہے نا وہ لباس پہنا اور باہر محلے میں تشریف لے گئے. تو اتفاق سے کچھ عورتیں جو کہ کسی بازار سے تعلق رکھتی تھی، بازاری عورتیں جو ہوتی ہیں، ہندوستان تھا نا آپ کو معلوم ہے، انگریزوں کا دور تھا، تو وہ سب چل رہا تھا وہاں. تو وہ ناچ گانے والی عورتیں آپ کے سامنے سے گزری. تو جیسے ہی آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنا کرتا اٹھایا اور ایسے منہ پہ رکھ لیا. کرتا اپنے منہ پہ رکھ لیا. تو ان میں سے ایک قریب آئی اور اس نے کہا، واہ واہ میاں صاحب زادے، آنکھیں تو ڈھک لی اور نیچے سارا کھول دیا. بھائی اب لازمی بات ہے، کرتا جب اوپر کریں گے تو نیچے سب نظر آئے گا. تو واہ صاحب زادے، تم نے بھی عجیب حرکت کی کہ اپنی آنکھیں تو ڈھک لی اور نیچے کا ستر کھلا چھوڑ دیا. آگے سے اس 4 سالہ بچے اعلیٰ حضرت، جس نے آگے چل کے امام احمد رضا بنا، وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پاکیزہ سوچ. فرماتے ہیں جب آنکھ بہکتی ہے جبھی دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تب جا کے ستر بہکتا ہے. یعنی آنکھ غلط دیکھتی ہے
تو اس کا اثر دل پہ جاتا ہے، اور دل جب گڑبڑ کرتا ہے، بری خواہش پیدا کرتا ہے، تب تیسرے نمبر پہ ستر کی باری آتی ہے۔ تو میں نے پہلا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ اب وہ 4 سال کی عمر بتا رہا ہوں، اب 4 سال کی عمر میں یہ کہاں مطلب ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی پاکیزہ سوچ کے حامل تھے یہ اعلیٰ حضرت، عالم گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور جیسا کہ آپ کے سوانح نگاروں نے فرمایا کہ آپ ایک صحابی کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس قدر شعور، اس قدر سمجھداری کہ وہ عورتیں حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بچے کو دیکھیں گے۔ جب آپ ننھی عمر میں ہی اس قدر فکر و شعور رکھتے تھے، اب یہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ اسے عطا فرماتا۔ اچھا، اب جب بچے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نا، تو ان کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدرسے بھیج دیا گیا 2 ڈھائی 3 سال کی 3 سال کی عمر میں۔ تو آپ کے سوانح نگار فرماتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پورا پڑھ لیا، 4 سال کی عمر۔ حضرت سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ ایک مولوی صاحب آتے تھے آپ کو پڑھانے کے لیے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب انہیں سبق پڑھا رہے تھے، تو جب وہ الفاظ پڑھاتے تھے تو ایک لفظ پہ آ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹک جاتے تھے۔ اچھا، اب جو ان کے استاد تھے وہ بھی حافظ نہیں تھے، بس قرآن پڑھنا جانتے تھے، اچھا پڑھنا جانتے تھے، تو وہ پڑھا رہے تھے۔ تو وہ پڑھاتے پڑھاتے جو سبق تھا نا، اس سبق کے ایک لفظ پہ آ کر اعلیٰ حضرت اٹک جاتے، اعلیٰ حضرت سے الفاظ نہیں نکلتے۔ جیسے مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں آپ کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب استاد صاحب پڑھاتے تھے، پڑھو بیٹا، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو اعلیٰ حضرت جو بچے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ صحیح پڑھ جاتے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ صحیح پڑھ جاتے، لیکن جیسے ہی اگلے لفظ پہ آتے نا تو فَبِأَيِّ ایسے پڑھتے ہی اٹک جاتے۔ وہ بار بار کہتے بیٹا پڑھو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو آپ پھر کہتے فَبِأَيِّ، آپ سے نکلتا ہی نہیں، اور جب کوشش کی تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ان کے منہ سے نکلا۔ استاد صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا صحیح کرو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اعلیٰ حضرت پڑھتے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پڑھتے۔ اب استاد بار بار کہتے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، دھیان دو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی فَبِأَيِّ یا کے اوپر استاد زبر پڑھا رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے تھے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اچھا، جب زیادہ تکرار ہوئی اور استاد ڈانٹنے لگے تو دادا جان رضا علی خان وہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب یہ تکرار دیکھی تو کہا کہ رکو، اندر گھر میں تشریف لے گئے اور قرآن کریم دوسرا نسخہ لے کر آئے اور وہی مقام نکالا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لکھا ہوا۔ اور یہ جس نسخے میں اعلیٰ حضرت کو ان کے استاد پڑھا رہے تھے، یہ کتابت کی غلطی سے فَبِأَيِّ کی جگہ پہ فَبِأَيَّ غلطی سے لکھ دیا گیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کا آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد
کہ استاد، حالانکہ استاد بچے کو جیسا پڑھاتا ہے بچہ ویسے ہی پڑھتا ہے، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ میرا استاد مجھ سے زیادہ جانتا ہے. لیکن یہ تائید خداوندی، مدد خداوندی تھی کہ اس کے باوجود کہ آپ کے استاد آپ کو بار بار پڑھا رہے تھے لیکن آپ کے منہ سے فَبِأَيَّ نہیں نکلتا تھا، فَبِأَيِّ حدیث. یہ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ اب یہ تو واللہ عالم وہ کون سی آیت تھی یا وہ کون سا رکوع تھا، سوانح نگاروں نے لکھا ہے، لیکن مجھے چونکہ وہ معلوم نہیں تو میں نے ایک مثال دینے کے لیے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آیت کس طرح تھی اور اعلیٰ حضرت اس کو درست پڑھ رہے تھے. 6 سال کی عمر تھی، میں آپ کو پچھلے 2 ہفتوں سے بتاتا آ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی کے جلسے میں آپ نے تقریر کی. پھر اردو، فارسی، عربی کی ابتدائی کتابیں استادوں سے پڑھی، اپنے والد صاحب سے پڑھی، پھر علم تفسیر، علم حدیث، علم العقائد وغیرہ پڑھے، اور اسی پڑھائی کے دوران 8 سال کی عمر میں عربی کی ایک مشہور کتاب، نحو کی کتاب ہوتی ہے جس کا نام ہے ہدایت النحو، اس کتاب کی شرح عربی میں لکھ ڈالی. لوگ اردو میں لکھے تو ان کے لیے اتنا علم چاہیے ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو جو اتنی مشکل کتاب ہے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اس کی عربی میں شرح لکھ دی. یہ آپ کا کمال. اسی طرح آپ آگے بڑھتے گئے اور آپ کے درجات، آپ کے رفعت بلندی ہوتی رہی. 13 برس 10 مہینے 5 دن کی عمر میں 14 شعبان المعظم 1286 ہجری بمطابق 19 نومبر 1859 عیسوی کو تمام علوم سے جو دارالعلوم وغیرہ کے ہوتے ہیں فارغ ہو گئے اور دستار بندی آپ کی ہو گئی. 13 سال 10 مہینے، 14 سال بھی نہیں. یہاں 14 سال کی عمر میں لوگ دارالعلوم میں داخلہ لیتا ہے، اور اعلیٰ حضرت اس عمر میں ان علوم سے فارغ ہو کر اپنے سر پہ دستار بندی بنوا چکے. یہ آپ کا کمال. اور اسی دن ایک فتویٰ آیا، والد صاحب مفتی صاحب کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے مسئلہ دیکھا اور جواب لکھنا شروع کر دیا. 14 سال کا بچہ، ابھی پورے نہیں ہوئے، اس فتوے کا جواب لکھنا شروع کر دیا. لکھتے گئے اور لکھ کے رکھ دیا. اتنے میں والد صاحب آ گئے. احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور یہ فتویٰ آیا تھا تو میں نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھ لیجیے. اب والد بزرگوار نے جب وہ فتویٰ دیکھا، کبھی احمد رضا کو دیکھتے ہیں، کبھی فتوے کو دیکھتے ہیں، کبھی احمد رضا کو دیکھتے ہیں، کبھی فتوے کو دیکھتے ہیں کہ اتنا مدلل دلائل سے بھرا ہوا فتویٰ وہ بھی 14 سال کا بچہ لکھ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ آج سے فتوے تم ہی لکھا کرو گے، تصدیق میں کروں گا، فتوے تم لکھو. چنانچہ آپ نے فتوے لکھنا شروع کر دی، اور فتوے لکھتے تقریباً 7 سال کے بعد، یوں سمجھ لو کم و بیش 21 سال کی عمر میں جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ مکمل طور پہ نہ صرف فتویٰ لکھتے تھے بلکہ اس کی تصدیق بھی کرتے تھے. اور تب سے لے کر وفات تک آپ مسلسل فتوے ہی دیتے تھے. کوئی کسی بھی جگہ تشریف لے جاتے، فتاوا آپ کے پاس آتے، آپ سوال کے جواب دیتے، چاہے وہ اردو میں ہوتا، چاہے وہ عربی میں ہوتا، چاہے وہ انگلش میں ہوتا، چاہے وہ ہندی میں ہوتا، چاہے وہ فارسی میں ہوتا، کسی بھی زبان میں ہوتا، آپ اس کا جواب. اتنی خداداد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو. پھر آپ کی شادی کر دی گئی. شادی کرنے کے بعد آپ کے والد صاحب آپ کو، ابھی والد صاحب زندہ تھے جب آپ کی شادی ہوئی، کیونکہ یہ تو 7 سال کے بعد وہ ہوئے تھے نا،
تو اس دوران جب آپ فتح نویسی کر رہے تھے، اس دوران جب آپ 19-20 سال کے جب ہوئے والد صاحب کی وفات سے پہلے، تو آپ کی شادی کی گئی اور اس کے بعد آپ کو اپنے ساتھ ماہرہ شریف جو کہ ہندوستان کی ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑی گدی ہے، پیر خانہ ہے، شاہ آل رسول احمدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دست حق پرست پر آپ کو بیعت کروایا، خود بیعت نہیں کیا، ان کے آپ نے تمام سلاسل کی اجازت بھی دی اور خلافت بھی دی۔ ہمارے ہاں دیکھو، میں ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے چاہتا ہوں، یہ ہماری ایک بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہو گئی۔ پہلے جو ہمارے باپ دادا قسم کے بڑے ہوا کرتے تھے نا، وہ اپنے بچوں کو، جب وہ بچے سمجھدار ہوتے تھے نا، تو انہوں نے جن سے بیعت کر رکھی ہوتی تھی نا، ان کے پاس جا کر اپنے بچوں کو بھی بیعت کروا دیتے تھے، مرشد بنا دیتے تھے، کسی کے پاس جا کے بیعت کروا کے مرشد بناتے تھے اپنے بچوں کا۔ آج میں چیز دیکھتا ہوں، یہ چیز ختم ہو گئی۔ آج کوئی بھی باپ اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے بچوں، اول تو وہ خود کسی کا مرید نہیں ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو کسی کا مرید کرتا ہے۔ الحمدللہ میں جب مرید ہوا امیر اہل سنت سے، میں نے اپنے تمام بچوں کو ان کا مرید بنا دیا تھا شروع سے، میرے چاروں بچے ان کے مرید۔ اور مرید بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بچہ ساتھ جائے، اگر سمجھدار ہو تو آدمی لے جائے، لیکن چھوٹا بچہ ہو تو وہاں جا کے صرف کہہ دیجیے میرا بیٹا ہے اتنے سال کا، میں نے آپ کی ارادت میں دی، آپ اس کو مرید کر لیں۔ وہ کہے گا جی میں نے اس کو اپنی مریدی میں قبول کر لیا، بس وہ اس کا مرید ہو جائے۔ تو بچوں کو ضرور بضرور کسی نہ کسی پیر سے جو متبع شریعت ہو، جو شریعت کی پاسداری کرنے والا ہو، گدی کو نہ دیکھیں، یہ یاد رکھیے، گدی کو نہ دیکھیں۔ گدی بڑے بڑے پیروں کی موجود ہے آج بھی، لیکن جو ان گدیوں پر ان کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں، آج بڑا مشکل زمانہ ہے۔ وہ جن گدیوں پہ وہ بیٹھے ہیں وہ تو بڑے عالم، بڑے زاہد، بڑے عالم و فاضل یا بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، با کرامت ولی گزرے سارے بڑے بڑے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ان کو وہ کمال نہیں ہے جو ان کے باپ دادا میں تھا۔ وہ نمازوں کا شوق نہیں ہے، شریعت پر عملداری کا شوق نہیں ہے، داڑیاں بیچاروں کی اول تو ہیں ہی نہیں، اور جن کی ہیں تو خشخشی چھوٹی چھوٹی داڑیاں، حد شرع سے کم، با جماعت نماز پڑھنے کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، تلاوت قرآن بظاہر دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو اس طرح اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دلا دیا تو اب وہ جب وہ خود شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ آپ کی اولاد کو کہاں سے شریعت پہ چلائے گا۔ تو ہمیشہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جب کسی کا مرید بنائیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آیا وہ شریعت پر عمل پیرا ہے کہ نہیں، متبع شریعت ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق اس کی داڑھی ہے کہ نہیں، وہ با جماعت 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، جہاں رہتا ہے وہیں پر، جہاں رہتا ہے وہیں پر۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں جی ہم تو مکہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، رہتے وہ کراچی میں، رہتے وہ پنجاب میں، لیکن وہ نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاتے ہوں تو وہ روحانی طور پہ جاتے ہوں گے، روحانی طور پہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن جسمانی طور پر اپنے مریدوں کے سامنے، اپنے محلے والوں کے سامنے مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان پر ضروری ہے، تاکہ کوئی اس کا معتقد، تاکہ کوئی اس کا مرید، اس کا چاہنے والا اس کے محلے میں رہتے ہوئے نمازوں میں اسے تلاش نہ کرتا پھرے کہ جناب وہ پیر و مرشد آئے نہیں نماز میں، تھے تو گھر میں ہی، گھر میں تو موجود ہیں، مسجد میں نہیں آئے۔
تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. عالم ہو یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ کوئی بھی اس کو مسئلہ درپیش آئے تو شریعت کی کتابوں میں سے نکال لے. صحیح العقیدہ سنی ہو. غیر سنی جتنا بھی پہنچا ہوا نظر آ رہا ہو وہ بیعت کے شرائط میں پورا نہیں اترتا، یاد رکھیے. اور اس کا سلسلہ، اس کی چین، کڑیاں اپنے پیر و مرشد، اس کے 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 پیر و مرشد چلتے 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 غوث پاک تک پہنچتی ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی تک پہنچتی ہوں اگر وہ سہروردی سلسلہ ہے. اگر وہ نقشبندی سلسلہ ہے تو خواجہ نقشبند تک پہنچتی ہوں. اگر وہ چشتی سلسلہ ہے تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہوں. اور اگر قادری ہے تو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی تک پہنچتی ہوں. اور وہاں سے ہوتے ہوتے امام حسن، امام حسین، حضرت علی، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں. بیچ میں کہیں بھی ایک کڑی بھی ٹوٹی، ختم، وہ بیعت کے لائق نہیں ہے. اور پیر ہونے کے لیے یاد رکھیے سید ہونا ضروری نہیں ہوتا. سید بھی پیر ہو سکتا ہے، غیر سید بھی پیر ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے. سید ہو تو بہت کمال کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اس کا فیض بہت زیادہ ملے گا، وہ بہت عطا کرے گا. اس کی نظر میں سمجھ لو مصطفی رنگ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہوگا اس. لیکن اگر کوئی متبع شریعت ہے، عالم ہے اور طریقت کے راستے پہ چلتا ہے، مرید ہے کسی کا اور لوگوں کو مرید کرتا ہے، تو اس کے پاس جا کے مرید ہو سکتا ہے آدمی. بس متبع شرع ہو، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل جاتا ہو، صحیح العقیدہ ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کہ شریعت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے، جاہل نہ ہو. کیونکہ جاہلوں کی بھرمار ہے، جاہلوں کی بھرمار ہے. اور آج کل جو مطلب حساب کتاب چل رہا ہے، لوگ پیر بناتے ہیں تو پیر صاحب سے پہلے ہی کہتے ہیں جی میں سود کرتا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، میں جی غلط کام کرتا ہوں وہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں فلانا الٹا کام کرتا ہوں وہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ملاوٹ کا کام کرتا ہوں وہ نہیں ختم کروں گا، آپ مجھے بیعت کر لیں. اور پیر صاحب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے آ جا، بیعت کر لیتے ہیں. اور وہ ان کو نذرانے پہ نذرانے دیتا رہتا ہے. پیر صاحب بھی ان کا سود اور ان کی حرام اور ان کی حرام کی چیزیں قبول کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. کیونکہ پیر کا کام انسان کی، مسلمان کی دنیا بنانا نہیں ہوتا، یاد رکھیے. پیر کا کام ہوتا ہے اپنے مرید کی آخرت بنانا. پیر اپنے مرید کی آخرت بناتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جانے کے قابل بناتا ہے، اس کے نفس کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اس کی بری عادتیں چھڑواتا ہے، اس کی بے نمازی ہونے کی عادت کو ختم کرواتا ہے، بے عملی ختم کرواتا ہے. پیر کا یہ کام ہوتا ہے. پیر کا کام نذرانے وصول کرنا نہیں ہوتا، پیر کا کام جائیدادیں بنانا نہیں ہوتا، پیر کا کام بڑی گاڑیوں میں گھومنا نہیں ہوتا. پیر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ اس کے پاس مرید بننے آیا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے کر جانا ہے. اب اگر وہ اس کے جانے کے قابل نہیں ہے تو وہ اس کی صفائی کرے گا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے کے قابل بنا کر ان کی بارگاہ میں پہنچائے گا. پیر کا یہ کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو پیر ایسا ڈھونڈنا چاہیے کہ جو آپ کو خود بھی شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اور آپ کو شریعت کے رنگ میں رنگ دے. ایسے پیر کا کیا فائدہ کہ پیر بھی ہے اور اس کا مرید حرام بھی کھا رہا ہے، اس کا مرید بدکاریاں بھی کر رہا ہے، اس کا مرید حرام خوری بھی کر رہا ہے، شراب خوری بھی کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، رشوتیں بھی لے رہا ہے. تو پیر اگر اس کو سنبھال نہیں سکتا تو ایسے شخص کو پیر ہونے کا حق ہی نہیں پہنچتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے پاس جب آپ بیعت ہونے کے لیے پہنچے نا، تو آپ نے بیعت کرتے ہی تمام سلاسل کی اجازت بھی دے دی اور خلافت بھی عطا فرما دی نا فوراً. حالانکہ سلاسل کی اجازت اور خلافت مرید بیٹھ کر وہاں پر ریاضتیں کر 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 کے چلے کر 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 کے سالوں گزرنے کے بعد جا کے خلافت ملتی ہے اسے. لیکن اعلیٰ حضرت کو مرید کرتے ہی سب کچھ دے دیا. تو وہاں جو ان کے مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، ہم لوگ یہاں سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ نے آج تک کسی ایک سلسلے کی اجازت نہیں دی، خلافت کا تو دور دور تک پتہ ہی نہیں، اور یہ بندہ آیا اور آتے ہی آپ نے سب کچھ دے دیا. تو آپ نے فرمایا تم لوگ ابھی اس کے قابل نہیں ہو، تم ابھی اس کے لیے خلافت کے لیے سلاسل کی اجازت کے لیے تیار نہیں ہو. احمد رضا تیار ہو کر آیا تھا. تمہارے اندر جو کمی ہے وہ کمی اعلیٰ حضرت ختم کر کے آیا تھا، احمد رضا ختم کر کے آیا تھا. اور تم کیا کہتے ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں، اب یہ آپ کے پیر و مرشد فرما رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل بروز قیامت اگر مجھ سے میرا رب پوچھے گا کہ اے آل رسول احمد بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں گا اے مولا تیرے لیے احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. اتنا ناز کر، کیونکہ وہ بہت اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی پیشانی میں وہ نور دیکھ لیا تھا، وہ تجلیاں دیکھ لی تھی کہ جو ان کے اندر نور پھوٹ رہا تھا. پھر سفر حج کے لیے آپ تشریف لے گئے اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو وہاں بڑے بڑے علماء سے آپ نے سندیں حاصل کی. ایک دن آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا فرما رہے تھے یا نماز ادا فرما رہے تھے کہ امام شافعی کے جو متبع ہیں، شافعی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم حسین بن صالح الجمال اللیل آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. انتظار کرنے لگے کہ سلام پھیرے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا، آگے آ کر ہاتھ پکڑا، السلام علیکم، ہاتھ پکڑا اور کہا حضرت میرے ساتھ چلو. ارے حضرت کہاں؟ بس چلیے. آپ چل پڑے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑے. 2-4-5 گلیوں کے بعد اپنے گھر میں لے گئے اور خدمت جو کر سکتے تھی کی. اور پھر اس کے بعد آپ کی پیشانی پہ ہاتھ ماتھے اور کافی دیر تک آپ کی پیشانی کو دیکھتے رہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے ماتھے میں؟ تو آپ نے فرمایا انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. اور پھر اپنے ہاتھ سے صحاح ستہ اور حدیث کی کتابوں کی اجازت عطا فرمائی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے دوسرا حج کیا. اور میں نے آپ کو وہ جمعے کی تقریر میں بتایا تھا کہ آپ نے ایک نعت لکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ زیارت کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ متبع شریعت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فرائض، واجبات، نوافل تو دور، آپ مستحبات اور مستحسنات پر بھی سختی سے عمل کرتے ہیں. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھا پیر رکھتے ہیں اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. لیکن اس کے بعد بس پھر مسجد میں آ گئے، جیسے بھی آ گئے، جس دروازے سے بھی آ گئے. مسجد میں دروازے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ مستحب اور مستحسن یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب اندر جایا جائے تو مسجد میں دروازے ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری مسجد کے مدنی مسجد کے 5 دروازے ہیں،
اندر کے صحن میں پیچھے ایک ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ درمیان کے دروازے سے آتے جاتے، دوسرے دروازوں سے نہیں آتے کیونکہ مستحب ہے۔ اچھا، پھر ہر صف میں جب آپ نماز کے لیے مصلی کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو ہر صف میں سیدھا پیر رکھتے تھے، کیونکہ سیدھا پیر رکھنا مستحب ہے، پسندیدہ۔ ایک بار سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف تاخیر سے لائے، اتنی دیر ہو گئی کہ نمازی، جو عادت ہوتی نمازیوں کی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے حجرے کی طرف کہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی۔ تو بس چند سیکنڈ ہی جیسے رہتے تھے، مؤذن کھڑے ہو ہی گیا تھا، تو آپ جلدی سے حجرے سے نکلے اور بڑی تیزی سے تیز چلتے ہوئے مصلی کی طرف بڑھے۔ تو ایوب علی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دھیان دیا کہ اب جلدی جلدی آ رہے ہیں، شاید اب جلد بازی میں ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی عمل کے کہ اس تیزی کے باوجود بھی آپ ہر صف میں سیدھا پیری رکھتے ہوئے جا رہے تھے، اور جب مصلی پر پہنچے تو مصلی پہ بھی سیدھا پیر رکھ کے تشریف۔ تو میرے بھائیوں، اتنی شریعت کی پابندی، جب بھی آپ کچھ لیتے دیتے کسی سے سیدھا ہاتھ استعمال کرتے۔ کوئی شخص اگر آپ کو الٹے ہاتھ سے کچھ دیتا تو آپ فرماتے رکو، الٹا ہاتھ شیطان استعمال کرتا، سیدھے ہاتھ سے دیجیے۔ آپ سیدھے ہاتھ سے لیتے، اور جب کسی کو دیتے اور اگر کوئی الٹا ہاتھ بڑھاتا تو آپ واپس کھینچے، فرماتے نہیں، الٹے ہاتھ سے شیطان لیتا دیتا، سیدھے ہاتھ لائیے۔ تو سیدھا ہاتھ وہ کرتا، آپ اس کے ساتھ اتنی مطلب جو ہے نا وہ پابند۔ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت جوان تھے، فتوے دیتے تھے، اپنے دارالفتہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک سید صاحب آ گئے، حضرت ایک مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ ہے، اپنی تکلیف بیان کی، مسئلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بار بار ان کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی، جس طرح لوگ پہنتے ہیں نا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ تو اب وہ اعلیٰ حضرت کے معتقد بھی تھے، مرید بھی تھے۔ تو آپ نے ان کی ساری بات سنی، پھر گفتگو جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب ایک گزارش ہے آپ سے۔ جی حکم حضور۔ آپ نے فرمایا یہ انگوٹھی آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضور بالکل، یہ لیجیے۔ انگوٹھی ساری اور پیش کر دی، اعلیٰ حضرت نے لے کے رکھ لی۔ جب اسے صاحب تشریف لے گئے تو اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ انگوٹھی لے جاؤ سونار کے پاس اور ان سے کہو کہ اس کو توڑ کے اس کی چین بنواؤ، چین بناؤ، اور کان کے جو حساب کتاب ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چھوٹا موٹا زیور بنا دو، چین وغیرہ جو بھی۔ کچھ دن گزرے، وہ بن کے آ گئی اور اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس رکھی۔ کچھ دن گزرے اور سید صاحب دوبارہ واپس آئے، ملاقات ہوئی، سلام ہوا، سب کچھ ہی۔ جب وہ جائیں لگے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور سنیے گا، آپ کی ایک میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ تو عرض کی ہاں حضور، کیا؟ تو آپ نے وہ پڑیا نکالی اور فرمایا یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے، آپ اپنی گھر والی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو یہ پہنا دیجیے گا۔ بتا یہ کیا ہے؟ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر چین بنا ہوا تھا جو گلے میں پہنا جاتا۔ تو عرض کی حضور یہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ میری سونا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا سونا ہے جو آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ مرد پر سونا پہننا، زیور پہننا حرام ہے، گناہ کبیرہ، لیکن عورت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو گلے کے ہار، چین میں تبدیل کر دیا
آپ اس کو اپنی بیگم کو پہنا دیں۔ تو آپ دیکھیں خود بھی شریعت پر عمل اور دوسرے کو بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ، ان کو برا بھی نہیں لگا، ان پر ایک دم فتویٰ بھی نہیں جھاڑا، بلکہ ایک بڑے احسن طریقے سے شریعت پر عمل کروا دیا اور ان کو یہ احساس دلوا دیا کہ یہ غلط کام ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ اچھا ہم دیکھیں 786 اردو میں لکھتے ہیں نا، تو یہ جیسے میں آپ کے سامنے انگلی سے لکھتا ہوں نا، جیسے آپ لکھ لیں گے یہ 7 8 6 786۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ الٹے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں میں، الٹی طرف سے، یعنی پہلے 7 پھر 8 پھر 6 ہے نا، الٹی طرف سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس طرح نہیں لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی سیدھی طرح سے لکھتے تھے۔ آپ پہلے 6 لکھتے تھے، پھر 8 لکھتے تھے، پھر 7 لکھتے تھے، یعنی سیدھی طرف سے۔ تعویذ بھی آپ لکھتے تھے تو ایسی سیدھی آپ لکھتے تھے، یعنی اتنا آپ کو سنت کا پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ اتنی زبردست عطا فرمائی تھی میرے بھائیوں، کہ آپ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بعض ناواقف لوگ مجھ سے جب فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال بھیجتے ہیں، تو لکھ دیتے ہیں حافظ احمد رضا، حافظ جی، حافظ صاحب ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجیے۔ مسجد میں آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، حافظ جی السلام علیکم کیسے ہیں؟ تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ تو اب میرا دل کرتا ہے کہ یہ بیچارے مجھے حافظ حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ ہوں نہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں، اب یہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ میں سے کوئی حافظ مجھے ایک پارہ سنا دیا کرے۔ تو ایک حافظ صاحب جو پکا حافظ ہے اس نے ہمیں بھری کہ حضور میں سنا دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مغرب کے بعد آپ آ جایا کیجیے۔ شعبان ختم، رمضان شروع ہوا، رمضان کی پہلی رات، مغرب کے بعد وہ حافظ آیا اور مغرب کے بعد آپ کو الف لام میم کا پارہ پڑھ کے سنا دیا۔ آپ نے غور سے سنا، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قوت حافظہ آپ کو عطا فرمایا تھا کہ مغرب میں وہ پارہ سنا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیا۔ اللہ اللہ، وہ حافظ روز مغرب کے بعد آ کر آپ کو پارہ سناتا، آپ سنتے اور عشاء میں تراویح کے اندر وہ پارہ سنا دیتے تھے۔ ایک مہینے کے اندر اب ایک مہینہ کہوں تو یہ بہت کہلائے گا، بہت کہلائے گا۔ اگر آپ مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء کے بعد تراویح لے لیں، میرا خیال ہے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً۔ چلو 2 گھنٹے کر لیں، 2 گھنٹے کر لیں، مغرب کے بعد پڑھنے اور عشاء کے ساتھ تراویح پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ کر لیں، 2 گھنٹے کر لیں، چلو 2 گھنٹے کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے اسی طرح 30 مرتبہ جب 2 گھنٹے کرے تو 60 گھنٹے بنتے۔ 60 گھنٹوں میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، سن کر دیکھ کر بھی۔ اتنا بلا کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اگلے پچھلے سارے ریکارڈ آپ نے توڑ دیا، اتنی بلا کا آپ کا جناب حافظ۔ علم ریاضی میں جیسے میں نے جمعے میں عرض کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے علم لدنی کی طور پہ آپ کو علوم عطا فرمائے، تو ستاروں کا علم، اوقات کا علم، آپ کو اتنی مہارت تھی کہ آپ دن میں اور رات میں جو گھڑی ہوتی تھی نا، جو جیب میں رکھی جاتی ہے گھڑی، جو آپ نے کبھی قائد اعظم کا کچھ ایسا دیکھا ہو تو ان کی جیب میں چین والی گھڑی ہوتی تھی، گول سی ڈائل والی، اور وہ جیب سے نکال کے ڈھکن کھول کے ٹائم دیکھ کے ڈھکن بند کر کے جیب میں ڈالتے، ویسی گھڑی آپ کے پاس ہوتی۔ تو دن میں کبھی گھڑی بند ہو جاتی ہو
جیسے چابی پرانے زمانے میں تو سیل نہیں ہوتے تھے نا، چابی بھری جاتی تھی گھڑی میں، اور وہ ہر 24 گھنٹے بعد چابی بھرنی پڑتی تھی پرانی گھڑیوں میں، تو کبھی گھڑی بند ہو جاتی۔ اب میں اور آپ گھڑی کا ٹائم کیسے لگاتے ہیں؟ دوسری گھڑی کو دیکھ کر۔ آج موبائل میں ٹائم دیکھنا ہو، گھر میں ٹائم سیٹ کرنا ہو تو موبائل میں دیکھ کے سیٹ کر لیتے ہیں، دوسرے کمرے میں گھڑی لگی ہو وہ دیکھ کر سیٹ کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کو ایسے دیکھتے دن کے وقت اور گھڑی کی سوئیاں ملا دیتے تھے، مجال جو 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتے۔ رات کے اندھیرے میں آپ آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی رات کو گھڑی بند ہو جاتی، جیسے 12 بجے بند ہوگی، 11 بجے بند ہوگی، 10 بجے بند ہو گئی، اور آپ نے رات کو کسی وقت گھڑی دیکھی اور گھڑی بند ہے، تو چابی بھری، اور چابی بھرنے کے بعد آسمان کو دیکھا، تاروں کو دیکھا اور گھڑی کی سوئیاں ملا لی اور بالکل ٹائم سے آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت کتنے بجے ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز کسی جگہ دارالعلوم میں پڑھا رہے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے خواہش مند ہوتے تھے، تو آپ کسی جگہ تشریف لے گئے تو وہاں سارے آگے آپ پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو اتنی لمبی قرات کی کہ مقتدی کہنے لگے لو بھائی اتنی لمبی قرات کر دی، سورج ہی نہ نکل آیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو 1-2 آدمی مسجد سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے، سورج تو نہیں نکلا، تو آپ نے فرمایا آج رکو رکو، 2 منٹ 48 سیکنڈ ابھی باقی ہیں سورج نکلنے میں۔ یعنی آپ کو اتنا جو ہے وہ علم توقیت پر مہارت حاصل ہے، اتنا علم رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ میں جتنا بھی ان کے بارے میں کہتا جاؤں کم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی چونکہ ہو سکتا ہے سفر میں ہی آئے، سفر کی 30 تاریخ ہوگی یا ربیع الاول کی 1 تاریخ ہوگی۔ اگر سفر کی 30 تاریخ ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے موضوع پر گفتگو کروں گا، اور اگر پہلی ربیع الاول ہوئی تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے پھر ربیع الاول کا استقبال ہوگا اور ان کی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہم نے سنا ہے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا باکا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا باکا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پیلا کو
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے اساتذہ کرام کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما مولا کریم تیرے ایک ولی کامل ایک عالم باعمل ایک مفتی ایک ماہی بدعت اور امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر ہم یہ محفل کر رہے ہیں مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم اسے بروز قیامت ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا اس سنتوں کے پیکر اس سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے والے کے طفیل مولا کریم ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس عاشق رسول نے ہمارے دلوں میں ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ڈالا مولا کریم ان کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑ رحمتوں کی برسات نازل فرما مولا کریم بروز حشر ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم